ہو نہیں سکتی رقم، یعنی لکھنا، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان. بنتے یعنی شہزادی، شہ بطحا یعنی آقا تاجدار، مدنی تاجدار. ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان. کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان، جہاں دریا کی حد ہے مگر سیدہ کی فضیلتوں کی حد نہیں ہے. فرماتے ہیں ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا. یہ ذرہ، خورشید سورج، احاطہ باؤنڈری حد. کہتے ہیں ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا قد سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان. ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے، سمجھ گئے اشارہ پہنچ رہے ہو نا. ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے. لوگ کنز العلماء کہتے ہیں، کاہی کا کنز العلماء، جو غلام شہ بطحا وہ ان کی آل و اولاد کے غلام ہیں، وہ کنز العلماء ہوتے ہیں. ایک ذرہ اگر وہ انسان توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو یقیناً ان کے ولی کا فیضان ہے، سیدہ کا فیضان ہے، کنز العلماء بنا دیتے. ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان. اور جس کی آمد پر، جس کی آمد آنے پر خود امام الانبیاء. یہاں سے ہمیں عید میلاد کا موضوع بھی حل ہوتا ہے، سلام کا بھی موضوع حل ہوتا ہے، سیدہ کی شان کا بھی، اہل بیت کے قطار کی شان. جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان. دیکھیے چشم نبوت، نبوت کی آنکھ سے ذرا زہرا کی شان. اور اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر. اور یہ نیچی نظر رکھنے والوں میں انبیاء بھی تو وہی ہوں گے، ملائکہ بھی تو وہاں ہوں گے، جبرائیل بھی تو وہاں ہوں گے، میکائیل. مگر جب سیدہ آئے گی سب کی نظریں نیچی. جبرائیل جیسے معصوم، میکائیل جیسے معصوم فرشتے، فرشتوں کے سردار کی نظریں نیچی ہے، سرداروں کی نظریں جھکی ہے. کیا شان سیدہ ہے میاں. کہتے ہیں اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان. کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان. اور اولیاء و اصفیاء کی روپ میں ظاہر ہوئی، اولیاء و اصفیاء کی روپ میں ظاہر ہوئی سیدہ زہرا تیرے ایک ایک نقش پاکی شان. سیدہ زہرا تیرے ایک ایک نقش پاکی شان. اور جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، جب سوا نیزے پر آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. اس گھڑی تم پر کھلیں گی چادر زہرا کی شان. اور آخری شعر میں کہتے ہیں فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کے اے نصیر. پی نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. یہ امام حسین کی طرف اشارہ ہے. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقرا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا فی اقوالی، کاذبا فی جمیع احوالی، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کف عند العطاء، حاکیا الی سبیل النجاة، عسکریا مع الغزاة، مہدیا الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین. حضرات مختصر وقت کے لیے اس وجہ سے میں کھڑا ہو گیا ہوں
کہ ماں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت پر کسی نے تنقید کی ہے اور جملہ بولنے کے بعد بھی اس کو واپس نہیں لیا، رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، یہ اور بڑی غلطی پر غلطی۔ ٹھیک ہے اگر ہو گئی تو انسان توبہ کر لے، رجوع کر لے، ٹھیک ہے، مگر یہ عجیب بات ہے، اپنے آپ کو بتاتے ہیں ہم یہ ہے، محب اہل بیت ہے، محب یہ ہے، غلام ہے، اور پھر غلام ہو کر کے سیدہ کی شان میں خطا کا لفظ معاذ اللہ۔ ارے جب حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں لغزی سے مبارکہ، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی حکمت تھی، وہاں بھی خطا نہیں کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی، موسیٰ، کئی انبیاء کرام سے بھی، لیکن نہیں، خطا نہیں تھی، وہ ادا تھی، لغزی سے مبارکہ تھی، اللہ کی رازوں میں سے ایک راز تھا۔ تمہاری کیا جرأت کہ اس سیدہ کی شان میں تحقیق کرو؟ یہ سارے مسئلے تو پہلے ہی حل ہو چکے ہیں، اس دور میں کوئی مسئلہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خطا پہ تھی، کہ وہ اجتہاد پہ تھی، کہ فلانا یہ تھے، کہ فلاں یہ، وہ سارے مسئلے تو بڑے بڑے لوگوں نے حل کر لیے ہیں۔ وہ بڑے بڑے جو پہلے آئے ہیں اللہ نے اسی لیے بھیجے تھا کہ بڑے بڑے مسئلے حل کر لیں، بڑے بڑوں نے بڑے بڑے مسئلے حل کر لیے ہیں، اب چھوٹوں کو چاہیے کہ بس ان کے نقش قدم پر چلے، پیچھے والوں کو چاہیے کہ صرف ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی سیدہ کی شان ہو، حسنین کریمین ہو، صحابہ ہو، اہل بیت کے یہ امام ائمہ اہل بیت ہو، یا یہ اولیاء اکرام ہو، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، کوئی سید ہو، کوئی غیر سید ہو، کوئی ہو، اگر وہ گستاخی کرتا ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ اگر کوئی کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ سید ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ عالم ہے، یہ کنز العلماء ہے، یہ آصف جلالی ہے، کہ فلانا ہے، کہ کمالی ہے، گستاخی ہو گئی، ہم دور ہیں، ہاں توبہ کر کے قدموں میں سر رکھ دیں تو پھر سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، ورنہ تو کوئی ہو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بڑی ہستی ہے تو محفوظ ہو گئی، نہیں، کوئی بڑی نہیں ہے، بڑوں سے بڑے سے بڑی شان سیدہ زہرا کی ہے۔ ارے سیدہ زہرا کن کی ماں ہے وہ تو سوچو، ماں کن کی ہے؟ سید علی رسول مہربی کی ماں ہے، محبوب الہی کی ماں ہے، شاہ عالم کی ماں ہے، قطب عالم کی ماں ہے، غریب نواز کی ماں ہے، غوث جیلانی کی والدہ کا نام سیدہ زہرا، امام باقر کی ماں ہے، امام جعفر کی ماں ہے۔ دوستو بتاؤ، کیا کوئی تمہیں یہ کہے شاہ عالم سے خطا ہوئی، فلاں ولی سے خطا ہوئی، برداشت ہوگا؟ بالکل نہیں، کسی ولی سے کوئی خطا کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب صحابزادے اتنے محفوظ ہیں تو وہ تو ماں ہے، اور پھر کن کی ماں؟ زین العابدین کی ماں ہے نا۔ ارے امام حسن مجتبی وہ امام حسین شہید کربلا کی ماں، جنہوں نے اسلام بچایا ہے اور دیا ہے، انہی کی ماں پہ تنقید؟ تمہاری ماں پہ کوئی تنقید کرے، گستاخی کرے، کیسا لگے گا؟ نہیں، میری ماں ہے، یہاں حسنین کی ماں کی بات ہے۔ سیدہ زہرا، وہ کہنے والے خطا اور اس کا سپورٹ کرنے والے کرتے، لیکن میرا عقیدہ سنو، میں پہلے بھی وہاں بیان کر چکا ہوں اسی مسجد میں، میرا یہ ہے کہ سیدہ زہرا کے مبارک چادر، مبارک ان سے نسبت کرنے والا وہ کپڑا، چادر ہو یا آپ سے نسبت کرنے والی، اس کا ایک دوڑا میری ہی نہیں، پوری کائنات کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے ایک دوڑا ان کی نسبت کے کپڑے کا، چادر کا، اور پھر میں کہوں گا یہ ایک کائنات نہیں، اگر 18,000 کائنات بھی ہو تو سیدہ کا وہ ایک دوڑا کافی ہے۔ ہماری خطائیں جن کے صدقے میں معاف ہوگی اور ہو گئی، تمہاری خطائیں گستاخی کرنے والوں، تمہاری خطائیں جس کے صدقے میں معاف ہوگی، تم انہی پہ خطا کا الزام لگا رہے ہو، جن کے صدقے میں بخشش کا پروانہ ملا ہے، نذرانہ ملا ہے نا، جن کی اعلیٰ اولاد حفاظت کے لیے دنیا میں قیامت تک آتی رہے گی، ان کا یہ معاملہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، کس منہ سے کہتے ہو وہ سیدہ کائنات ہے، میاں بڑی شان والی ہے، عظمت والی ہے۔
اللہ کی بے شمار رحمتوں ہوں ان کی آل و اولاد پر، ان پر، اور اللہ ان کی غلامی میں ہمیں رکھے، ان کی غلامی میں جلائے، ان کی غلامی میں سنائے، اور ان کی غلامی میں میدان محشر میں اٹھائے، تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اب دوسری بات کر کے پھر بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گا کہ میرے سرکار ہند الولی عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لینے نہیں، سب دینے آئے تھے۔ لوٹے نہیں، انہوں کو لٹایا ہے، غریبوں کو امیر بنایا ہے، بے زر کو زر والا بنا دیا، ناقص کو کامل بنایا ہے، اور پھر جب آئے تھے تب بھی دیا ہے، 800 سال ہو گئے اب بھی لٹاتے جا رہے ہیں۔ اب ہندوستان میں تھا کیا اور ہوگا کیا، یہ تو ہمارے ولیوں کی شان ہے۔ غریب نواز سرکار کا چمکتا دمکتا گنبد اسلام کا تاج بھی ہے، ہندوستان کا تاج بھی ہے۔ یہ نہیں تو نہ ہندوستان میں دم ہے نہ کھم ہے، کچھ نہیں، غریب نواز ہے تو اس میں جان بھی ہے، آن بھی ہے، شان بھی ہے۔ میرے غریب نواز وہ شان والے ہیں، عطا رسول ہے، اولاد زہرا ہے، ہر ایک کو عطا کیا ہے، اپنے پرائے غیر مسلم مسلم کوئی ہو، غریب نواز کی شان، ان کی آل و اولاد کی شان اللہ ہو غنی۔ اسی لیے ادب کا تقاضا، ادب کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ادب بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اگر ادب نکل جاتا ہے تو سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم لوگ تو وہ ہے کہ آستانوں کا احترام کرتے ہیں، ذات کا تو اپنی جگہ، جس ذات کا آستانہ ہو اس آستانے کی چوکھٹ کا احترام کرنے والے، ہے نا؟ یہی تو ادب ہے، یہی تو انسان کو منزل تک لے جاتا ہے، یہی تو انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ اور جس کو ذات کا ادب نہ ہو، اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی لیے ہم تو وہ ہے کہ آستانے میں جب آ گئے کسی بھی آستانے پر تو ہم اس آستانے کا احترام کرتے ہیں، ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہے، ہم وضو کر لیتے، باہر جو کچھ کرے کہاں یہ تو آستانہ ہے، یہاں کچھ نہیں کیا جاتا، یہاں کچھ لب کسائی کی جگہ نہیں، جو جس کے اندر یہ ادب ہوتا ہے اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرماتا ہے، اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے، اس کی زندگی کی ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کے آنے والی پریشانیوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا، اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، ادب والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے بے ادبی کی ہے اللہ انہیں ادب کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، اور اگر نہیں ہے ان کی قسمت میں تو اللہ ان کو خائب و خاسر کرے، نیست و نابود کرے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ آل محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔